سورۃ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ چکا ہے، آیا چاہتا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلون، تو نہیں تم سب جلدی مچاؤ اس حکم کے لیے. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، و تعالی، اور بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ سب شرک کرتے ہیں. چلیے دیکھیے اب یہاں پہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے، اس طریقے سے سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آیا، یعنی آیا ہی چاہتا ہے، آنے ہی والا ہے، تم جلدی نہ کرو اس کی. اللہ کا حکم کیا ہے؟ کس کی جلدی یہ لوگ کر رہے تھے؟ عذاب، قیامت. اور زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ عذاب کا مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو لائیے ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیجیے جیسا کہ آپ دعوے کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اور یہ کہ ہم اتنے غلط باتیں کہتے ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں اتار دیتے. اس طرح کی بھی کچھ بہت دفعہ باتیں انہوں نے جو بدتمیزی کی یا جو کچھ بھی گستاخانہ الفاظ کہے تو اس کے بعد اپنے دل میں بھی یہ سوچتے تھے تو کہ اللہ عذاب کیوں نہیں اتارتے ہم پہ. اور اسی طریقے سے آج اگر آپ دیکھیں جو انسان غلط کر رہا ہوتا ہے وہ انسان جو ہے نا وہ یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب تک اس کو مار نہ پڑے. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا جب تک کہ مار نہیں پڑے گی یہ صحیح نہیں ہوگا، تو یعنی جب تک کہ کوئی ٹھوکر نہیں کھاتا بندہ اس وقت تک اس کو سدھرنا نہیں ہوتا. مطلب وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے لگتا ہے، حالانکہ کوئی ایکچولی وہ ویٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے اگر آپ غور کرو. لیکن دراصل انسان اپنی نیند سے نا وہ جاگنا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے وہ صحیح ہے. جب اس کو مار پڑتی ہے یا کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں یہ اس کی ہی وجہ سے ہوا ہے، مطلب یہ اسی کا ریئیکشن جو میں نے غلط کام کیا تھا. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ وہ لوگ دوسرے طریقے سے عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے. آج ہم لوگ اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے، جو عمر دی ہے، ہماری جو زندگی دی ہے، اس کے اندر ہم غلط کام کر کے اپنے اتنا زیادہ گناہوں کو بڑھا رہے ہیں، گندگیوں کو بڑھا رہے ہیں کہ ایٹ لاسٹ ایک دن اللہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں. یا یہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنی ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح ہے جو مرضی آئے کر لو، جب آئے گا نا موت کا فرشتہ تو پھر دیکھی جائے گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی ربا میں ہم پڑھیں گے کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی. صحیح ہے. اچھا یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ سورہ نحل کا معنی کیا ہے؟ شہد کی مکھی. اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کے حوالے سے آپ پڑھیں گے، بہت ہی زبردست بات، ایکسٹراڈنری اللہ کی کریشن ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ سورہ نحل کے اندر نام تو اس کا یہی ہے، شہد کی مکھی. اور جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کائنات سے متعلق جو بھی ساری چیزیں ہیں اور خاص طور پر انعام اور آسمان اور زمین کا نظام، ابھی آپ ہی پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، انسان کی تخلیق، تو یہ تمام باتیں اس کے اندر ریپیٹ ہوں گی. اور پورا قرآن یہی اس کا انداز ہے، یعنی تصریف بالآیات، یعنی قرآن پھیر کر بات کو بیان کرتا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ بات کیا کہی، اس کے ایک پورشن یہ تھا آیت کا، اللہ کا حکم آ گیا جلدی مت مچاؤ، مت جلدی اس کو مارو. اللہ پاک ہے، بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اس کے باوجود بندہ اللہ کو نہیں پہچان رہا. تو شرک کی بات ہو رہی تو اب اللہ توحید بتائیں کہ کیسے اللہ ایک ہے، کیسے پوری کائنات ایک ہی ہستی چلا رہی ہے. اور اسی کے حوالے سے شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی کریشن کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور پھر پوری کائنات ظاہر اللہ کی ہے. تو اللہ بے عیب ہے، اللہ کے پاس کوئی نقص نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کی سیٹ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ انتہائی کیا ہے؟ تعالیٰ، انتہائی بلند ہے. جیسا کہ میں اور آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے رب جو بہت انتہائی بلند ہے. تو ہم جب وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ہم بالکل نیچے ہو جاتے ہیں، ہم جتنا نیچے ہو سکتے ہیں وہ نیچے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا ماتھا جو ہے وہ ٹیک دیتے ہیں زمین پر. یہ اتنا زیادہ ایک ادب ہے یا احترام ہے، یہ کہ آپ کہہ دیں کہ انسان کی جو ہے نا عزت صرف اسی کے اوپر ہے کہ اس کی پیشانی، اس کا ماتھا، وہی اگر وہ زمین پر ٹکا دے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں ہم اتنے نیچے اور اللہ ہم سے اتنے بلند تر. تو کہتے ہیں کہ وہ بلند ہے اس سے جو بھی وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے شرک کرنے سے. آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں یونزل الملائکۃ، نازل فرماتے ہیں فرشتوں کو،
بالروح وحی کے ساتھ، روح کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں سے، ان انذروا کہ متنبہ کرو، انہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، مگر انا میں ہوں، فاتقون تو مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اچھا جی، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں آیت نمبر 2 میں، ینزل الملائکۃ نازل کرتے ہیں فرشتے کو روح کے ساتھ۔ روح کے ساتھ، روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کویشچن کیا گیا ہے 15 پارہ کے اندر، یعنی جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں کیا کویشچن کیا گیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہہ دو روح جو ہے میرے رب کے حکم میں سے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں نہیں علم دیا گیا ہے مگر بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تو یہ کہ روح جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جو اللہ اتارتے ہیں۔ آیت نمبر 85 ہے سورہ 17 کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روح جو ہے نا وہ اللہ کے آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر۔ روح الامین، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو امانت دار بھی بولی، یعنی ان کا ٹائٹل بھی روح ہی دیا ان کو، روح القدس ان کو بولا ہے، پاکیزہ روح۔ تو پاکیزہ حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے روح بولا ہے، وہ لے کے اترتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن ان کے دل پر اتارا، جو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ بات۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے نا وہ روح لے کر آتا ہے۔ روح کیا مطلب ہے؟ کوئی روح کا مطلب وہ نہیں ہے جو سول میں اور آپ کہتے ہیں، اصل میں وہی بات ہے کہ عربی کی ٹرانسلیشن جب آپ کرتے ہو تو ورڈز تو آپ کے پاس دو ہیں، قرآن میں نفس بھی آتا ہے جان، اور روح بھی آتا ہے روح، لیکن انگلش میں آپ ترجمہ کرو گے دونوں کا ترجمہ آپ دیکھ لو، سول کے میننگ آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ورڈز ہیں، صحیح ہے، اور قرآن الگ الگ بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے، روح وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں ہمارے اندر جو اسپرٹ ہے، سول ہے، صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ کا آرڈر ہے، اور روح جب آپ قرآن میں پورا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے وہی ہے، صحیح ہے۔ اور وہی کیا ہوتی ہے؟ حکم ربی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کا حکم نامہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو کہا کہ وہ فرشتے روح کو لے کر اترتے ہیں اب اس اللہ کے امر سے، اب امر کا ورڈ ایک اور آ گیا، اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم، یعنی اللہ کی اجازت سے لے کر وہ وحی اتر رہے ہیں، اپنی مرضی سے لے کے نہیں اتر رہے۔ جیسا کہ آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں، سورۃ القدر بڑی فیمس سورہ ہے، سورہ پارہ 30 کی، کیا ہے اس کے اندر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا اترے فرشتے اور روح، یعنی حضرت جبرائیل امین کے حوالے سے بات ہوئی، فیہا اس رات میں اترے، کیا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ اپنے رب کی اجازت کے ساتھ ہر حکم کو لے کر۔ اب وہاں پہ اس کا میننگ کیا آیا گیا؟ حکم کو لے کر، اذن کا معنی اجازت ہم نے کر دی، اور روح کن کو بولا گیا؟ جبرائیل امین کو۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا کس کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ روح کیا ہے؟ وہی امر، اللہ کے حکم آرڈر سے لے کے وہ اترے، اپنی مرضی سے لے کے نہیں اترے، اسی لیے جس پر اللہ چاہتے اپنے بندوں سے اس پر اتارتے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اتارتے۔ دوسری بات یہ کہی کہ کیوں اتاری گئی ہے، وہی کیوں اتاری گئی؟ اتاری اس لیے گئی کہ تم سب خبردار کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ انذرو، انذر نہیں کہہ رہے، انذرو تم سب، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے پہ چاہی وہ وہی اتار دی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر اس کے بعد مجھے آپ کو کیا بولے، ہم سب کا کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جائیں وارن کرے لوگوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اللہ یہاں پہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، کہہ رہے نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، ڈائریکٹ اسپیچ ہے اللہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو فتقونی، مجھ ہی سے تم سب ڈرو۔ اچھا جی آگے دیکھیں آیت نمبر 3، خلق السماواتی پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، تعالی بہت بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو بھی وہ شرک کرتے ہیں۔ آسمان زمین ساری چیزیں پیدا ہی اللہ نے کی ہے، حق کے ساتھ پیدا کی ہے۔ حق کے ساتھ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی سب چیزیں جو ہے وہ برحق ہیں، ان کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں پیدا کرتی، جیسے میں اور آپ کہتے ہیں نا جینین ہے یہ چیز، یا یہ آرٹیفیشل ہے، یا یہ جو ہے 2 نمبر ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی کوالٹی معلوم کرنا
کہ یہ کیا ہے، یعنی اوریجنل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بڑی اوریجنل ہے، یعنی ان کے پیچھے کوئی پرپز ہے، یہ بڑی اوتھینٹک چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی. یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو پوری انسان کی جو تخلیق اور پورا جو کریشن پلان ہے اللہ کا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ اللہ نے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کر دیا ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اللہ بلند ہے اس سے پھر جو بھی وہ شرک کر رہے ہیں. صحیح، یعنی جو بھی انسان جس بھی مذہب کا، جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی شرک کر رہا ہے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسانوں کے شرک کرنے سے. آیت نمبر 4 دیکھیں، خلق الانسان، پیدا کیا ہے اس نے انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، فاذا ہوا، تو یکایک وہ، خصیم مبین، کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. خصیم کہتے ہیں جھگڑالو کو، مبین واضح طور پر. فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان زمین بھی پیدا کیا، پھر اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا نطفے سے، تو اچانک سے اللہ کہتے ہیں یکایک وہ، یعنی کیا تھا. آپ دیکھیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، مینشن کرے نطفے سے پیدا کیا تمہیں، تمہاری حقیقت کیا تھی؟ تم ایک حقیر پانی کی بوند ہو، اور تم کیا بن گئے؟ یکایک جھگڑالو بن گئے. یعنی جھگڑے تو تم ایسے کرتے ہو جیسے تم سے بڑا کوئی نہیں، حالانکہ اس کائنات کے اندر تم سے چھوٹا کوئی نہیں. اگر آپ دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہے، تو کہتے تم کھلے عام جھگڑالو بن گئے. انسان دیکھ لینا جھگڑے کی طرف فوراً اس کا دماغ فوراً چلا جاتا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے ہر کوئی تیار کھڑا ہوتا ہے. اور وہ بھی کس کے بارے میں جھگڑا کرنے؟ اللہ کے بارے میں. آیت نمبر 5، والانعام خلقها، اور چوپائے پیدا کیا ہے اس اللہ نے ان کو بھی، لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں، دفء، جارے کا سامان ہے، ومنافع، اور فائدے ہیں، ومنہا، اور اسی سے، تأکلون، یعنی اسی انعام سے، تأکلون، تم کھاتے ہو. کہتے ہیں چوپائے انعام اس کو پیدا کیا. آپ نے پیچھے سورہ الانعام پڑھی، سورت نمبر 6 الانعام. کہتے ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور یعنی تم کو جیسے پیدا کیا ایسے انعام کو بھی پیدا کیا. تم سب کے لیے اس میں دفء رکھ دیا، جیسے جو جارے کا سامان، جو ہم کہتے ہیں اس کو وولیز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے سردی کے کپڑے ہوتے ہیں، سویٹر وغیرہ اور سب، یعنی سب اون کے بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جارے کا سامان ہے، اور اس میں فائدے ہیں. صرف جارے کا سامان نہیں، اس میں فائدے ہیں، اور فائدوں کے علاوہ اسی سے تم کھاتے بھی ہو. یعنی وہ فائدہ کھانے کا الگ ہے، ان کے زندہ رہنے کا الگ ہے، ان سے دودھ اور ان سے دوسری چیزوں کے فوائد حاصل کرنا الگ ہے. یعنی آپ دیکھیں میں، اور آپ وہی والی بات ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ، کون سی بات رہ جاتی ہے. اور آگے آپ دیکھ لیں کتنا تسلسل چل رہا ہے، کیا فلو میں بات جاری ہے ساری. آیت نمبر 6، وَلَكُمْ فِيهَا جمال، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے، بیوٹی ہے، ایڈورنمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں. حین تریحون، جس وقت تم شام کو واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت تم صبح کے وقت لے جاتے ہو. سراحہ صبح کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، تریحون راحہ جو ہے وہ شام کے چلنے کو کہتے ہیں. تو کہا کہ تمہارے لیے اس میں ایک بیوٹی بھی ہے، تمہارے لیے ایک ایڈورنمنٹ ہے وہ. یعنی آج جب میں اور آپ گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بیوٹی بھی ہے نا ساتھ میں، ایک لگژری بھی آپ بول سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اچھے انداز سے آپ جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ اگر دوسری کوئی گاڑی میں آ رہا ہے یا پیدل آ رہا ہے، اور ایک بندہ گدھا گاڑی میں آ رہا ہے، تو دو فرق آتا ہے نا نظر. تو اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ کہہ رہے تمہارے لیے اس میں جمال ہے. اس دور میں جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے زین کر دی، یعنی سجا دی گئی ہے تمہارے لیے خواہشات کی محبت، جس میں کیا ہے گھوڑے نشان زدہ. تو اس زمانے کی سواری یہی چیز ہوتی تھی. تو وہ بڑی بڑی اچھی نسل کے گھوڑے اور اونٹ اور یہ چوپائے جو بھی طرح کے ہیں، تو اس کے ساتھ آنا یا جانا وہ ایک کیا ہوتی تھی، شان ہوتی تھی. اور خاص طور پر چاہے سواری کے حوالے سے، اور یہاں پہ یہ جو پورا غلہ جو لے کے جایا جاتا ہے، پورے جب کیٹل کو لے کے جایا جاتا ہے، چرواہے جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر ایک بیوٹی ہے. یہاں پہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اتنا بڑا جو ہے ریوڑ لے کر کوئی بندہ جا رہا ہے، تو اس کے جانور اچھے تو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. ایک شان ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے کہ آپ اگر کوئی بہت بڑی کوئی کام کر رہے ہو، یا آپ کے ساتھ بہت سارے گارڈز ہو، یا کوئی چیز ہو، تو وہ ہمارے لیے شان ہوتی ہے. یا کوئی انسان جو ہے وہ کوئی چیز لے کے جائی جا رہی ہو، یا خاص اگر آپ دیکھیں کوئی اکثر لوگ جو ہے وہ کوئی چیزوں کو ایسے لے جا رہے ہوتے کیری کر کے پیچھے سے، تو وہ بالکل برانڈ نہیں ہوتی، تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا لے کے جا رہے ہیں. تو خیر یہاں پہ تو بات یہ کہ جس وقت تم صبح شام کرتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے، اس میں ایک بڑی بیوٹی ہے، یعنی تمہارے لیے ایک بڑا جمال ہے اس کے اندر. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے کیا نہیں دی ہے، تمہاری اس زندگی کو بنانے کے لیے میں نے ہر طرح کا سامان کر دیا. پھر تمہیں پتہ نہیں کیوں دوسرے نظر آ جاتے ہیں، پھر تم اسے ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو.
بات تو پھر وہیں پہ جا رہی ہے کہ تم شرک کیسے کرتے ہو، وہ اللہ کی ذات تو انتہائی بلند و بالاتر ہے. پھر فرماتے 7 میں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ إِلَىٰ بَلَدٍ شہر تک، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ کہ نہ تھے تم قادر، نہ تھے تم بالغ کہتے پہنچانے والے ہی اس کو، إِلَّا مگر بِشِقِّ الْأَنفُسِ نفس کی مشقت کے ساتھ، انتہائی مشقت اٹھا کر. ان ربکم بے شک تمہارا رب ہے، لرؤوف الرحیم البتہ بڑے شفیق اور مہربان. کیا کہتے ہیں کہ تم اٹھاتے تھے، وہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ. کون؟ وہ انعام جو ہے وہ آپ کے اور میرے کیا ہے بوجھ کیری کر کے لے جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی پہاڑوں وغیرہ کا سفر ہے تو جو اونٹوں پہ یا دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لاد کر لے جائی جاتی چیزیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں پہ بعض اوقات گدھا گاڑیاں جا رہی ہوتی ہے، کوئی اور طریقے سے اس کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے، بعض اوقات گھوڑوں کے اوپر بھی. تو کہا کہ یہ تم اپنے بوجھ اٹھا کے لے جا سکتے تھے ادھر سے ادھر. یعنی پہلے زمانے میں جو اونٹ غلہ آپ نے پیچھے پڑھا نا حضرت یوسف کے بھائی کے حوالے سے کہ وہ کیا ایک اونٹ بھر ہم سامان لے کر آئے، تو اونٹوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ لوڈڈ کیا جاتا تھا جیسے آج ہمارے پاس کنٹینرز ہوتے ہیں. تو کہا کہ تمہارے لیے اس میں وہ جو تمہارے بوجھ جو کیری کر کے لے جا رہے ہیں تم کیا لے جا سکتے تھے؟ تم تو نہیں پہنچا سکتے تھے اس کو مگر انتہائی مشقت کے ساتھ اپنے نفس کی، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے جو بندہ لے کے جاتا اور اپنی طرف سے اتنی تکلیف اٹھاتا. تو اللہ مجھے آپ کو کیا بتا رہے، میں نے تمہیں دیکھ کے اس دنیا کو ڈیزائن کیا، تمہاری کیا ریکوائرمنٹس ہے، تمہاری کیا ضروریات ہے، تمہاری کیا وسائل تمہارے پاس ہونے چاہیے، میں نے وہ سب چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ تمہاری اس دنیا کی اور تمہاری تخلیق کی ہے. تو یہ حق کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے. پھر سمجھ لیں یہ سب اوریجنلٹی پہ بیس کرتے ہیں، فیک نہیں ہے کچھ بھی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو میں اور آپ اگر نہ سمجھیں تو پھر یہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کے بھی ہم بیکار کی زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ کی شفقت اور رحیمی دیکھیں آپ، اللہ بندے کے اوپر کیا صرف جبار قہار، یا اللہ بندے کے اوپر عزیز ذو انتقام ہے، کیا صرف انتقام لینے والے ہیں؟ یا اللہ کی شفقت سب سے پہلے. اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کی کتاب شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کی پروردگار پالنے والے کی طرف سے یہ قرآن آیا ہے میرے اور آپ کے پاس. اسی کے لیے تو ساری خوبی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس کے بعد اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بنانا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ بات سمجھنے کی یہ کہ تمام فائدے حاصل کر کے اس اللہ کو بھول جانا یہ کون سی وفاداری کا ثبوت ہے؟ میں اور آپ کے آگے اللہ نے پوری کائنات کو مسخر کر کے رکھ دیا، میں اور آپ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہ. تو کبھی ریئلائز کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا، یہ قرآن اسی لیے تو ریمائنڈر بنتا ہے کہ ہم یہ آیتیں کھول کے بیٹھ جائیں، ہم لوگوں کو بتائیں. ہمارے بچے جب ناشکری کر رہے ہوتے تو اس وقت ان کو بولیں کہ یہ آیتیں پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تمہیں مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا ہے، ہم تو کون سے دور میں رہ رہے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے یہ قرآن کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. یعنی آج اگر ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو ہم ان چیزوں کو پھر سے محسوس نہیں کر پاتے. پھر دیکھیے آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں والخیل والبغال، اور گھوڑے اور کھچر، والحمیر اور گدھے، لترکبوها کہ تم سوارو ان پر، وزینہ اور زینت کے لیے، ویخلق اور پیدا فرماتے ہیں اللہ ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے. یہ اللہ کی جو ضمیر میں آ رہی بات، یعنی یخلقو وہ پیدا کرتے، تو وہ کون؟ وہ اللہ پیدا کرتے، ما لا تعلمون جو تم جانتے بھی نہیں. اب کہہ رہے ہیں وہ چوپایوں کی جب بات کی نا پیچھے، جس میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان ہے، فائدے ہیں اور کھاتے ہیں جس کو میں اور آپ، تو اب یہاں پہ بات کی کہ گھوڑے، کھچر اور گدھے یہ ایک ٹائپ ہے نا، ایک کائنڈ ہے نا ان کی، اور یہ سواری کے بھی کام آتے اور بوجھ اٹھانے کے بھی. کہہ رہے ہیں یہ تاکہ تم اس پہ سوار ہو، اور یہ زینت ہے. اب زینت مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آتی، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں ہارس رائڈنگ کن کا شوق ہے، بڑے بڑوں کا شوق ہے ہارس رائڈنگ کرنا، تو اس میں کیا ایک زینت ہے نا. تو یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ تم اس پہ سوار بھی ہوتے ہو، تمہارے لیے وہ زینت بھی ہے، اور اللہ نے وہ بھی پیدا کیا ہے جو تم نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں گدھے کی قسم یہ زیبرا ہے، دیکھ لیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ میں اور آپ کو مل گیا، دکھ گیا. آج کتنی اور چیزیں ہیں جو اللہ کہتے تم جانتے بھی نہیں ہو، ابھی اللہ نے پیدا کی ہوئی. کیسے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. آج تو دنیا ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کیسے جانور کہاں کہاں بس رہے ہیں، میں اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، اور میرے پاس تو ورائٹی ہر چیز کی. اور اللہ یہ بھی نہیں منع کر رہے، اللہ زینت کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں. آپ نوٹس کر رہے ہیں ان آیتوں میں زینہ، جمال، ورڈز دیکھیں آپ کیسے اللہ یوز کریں.
تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہ پسند نہیں اللہ کو جمال، ایسا نہیں کہ اللہ کو زینت پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کو یاد رکھو. آیت نمبر 9 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے راستے کو دکھانا، قصد کرنا یعنی بتانا. وَمِنْهَا جائے، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو تم سب کو ہدایت دے دیتے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے ذمے راستہ دکھانا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں پیدا کی نا، تو انسان کو پیدا کیا، کائنات پیدا کی، اس میں انسان کے فائدے کی چیزیں رکھی، تو اللہ کہہ رہے اب میرے ذمے جو ہے نا ہدایت دینا بھی تھی. جیسے اللہ کہتے ہیں کہ والذی قدر فہدی، اس ذات نے اندازہ کیا اور پھر رہنمائی کی. یعنی میں اور آپ کو اندازے سے پورے طریقے سے بنا دیا، میں اور آپ کے اندازے کے مطابق پوری دنیا سجا دی، اور اس کے بعد کیا کی؟ ہدایت دے دی. تو ہدایت جو ہے نا اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہدایت ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہدایت کے بغیر کھانا پینا صرف جانور بن جاتا ہے انسان. تو اس لیے یہاں پہ کہا اللہ کے ذمے ہے راستے کو دکھانا، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے ہیں. تو اللہ مجھے اور آپ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ سیدھا راستہ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک علی صراط مستقیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہیں. تو میں اور آپ ان کے راستے پہ چلیں گے، ظاہر ہے جو قرآن سے ہمیں مل رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ٹیڑھے راستے ہم سے ہٹ جائیں گے. اور اللہ فرماتے اللہ چاہتے تو تم سب کو سے ہدایت دے دیتے. سارے لوگ ہدایت یافتہ ویسے ہی ہوتے، کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کوئی ہدایت کی. صحیح. اچھا جی، آیت نمبر 10 هو الذی انزل من السماء، وہی وہ ذات پاک ہے جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، لکم منہ شراب جس میں تمہارے لیے پینا ہے، ومنہ اور اسی سے شجر درخت ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم چڑھاتے ہو. اللہ فرماتے آسمان سے تمہارے لیے پھر پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا بھی ہے، اور درخت بھی اسی سے پیتے ہیں. آپ دیکھ لیں درخت کوئی نمکین پانی نہیں لے سکتے، وہی پیتے ہیں. جانور بھی میری اور آپ کی طرح ظاہر گدلا پانی پیتے، گندا پیتے ہیں، لیکن پیتے وہی میٹھا پانی. تو کوئی بھی سمندر کا پانی جا کے تو نہیں پیتا جو بھی جاندار ہے. اور جو کھیتی باڑی ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں جس سے تم چڑھاتے ہو اپنے جانوروں کو، اس کے لیے اللہ نے وہ جو درخت اگائے وہ بھی اسی پانی سے اگائے. اللہ تعالیٰ کو قرآن میں سورہ انبیاء میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنا دیا ہے پانی سے ہر زندہ چیز. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ کس سے پیدا ہوئی؟ پانی سے. ایک پانی اللہ چھینے ساری دنیا بیٹھ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے پانی بھی میں نہیں اتارا. خیر آگے دیکھیں آیت نمبر 11 یُنبِتُ لَکُم، پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے بھی اس پانی سے الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھل. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ اللہ اگاتے ہیں تمہارے لیے اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور. یعنی تم تو کہہ رہے یہ زیتون ہے، یہ کھجور ہے، یہ انگور ہے، یہ سب ایک ہی پانی سے بن رہی ہے. وہ ایک پانی اللہ لے لے تمہارے پاس ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہاں سے. یعنی اگر سوچیں آپ، میں اور آپ تو کھا رہے ہیں، زیتون بھی کھا رہے ہیں، انگور بھی کھا رہے ہیں، اور کھجوریں بھی کھا رہے ہیں، اور دنیا جہاں کی ساری چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن سوچ نہیں رہے ہیں کہ یہ کس ہستی نے بنائی اور یہ کس نے دی ہے. کیا میں اور آپ اگا سکتے تھے یہ چیزیں؟ کیا میں اور آپ اس کے اندر اگر ایک شوگر ڈالنا شروع کر دیں سارے فروٹس کے اندر، تو آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. عام لوگ جو صرف تھوڑا سا جو چینی کا استعمال ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں شارٹیج ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ چیزوں کے اندر میں اور آپ یہ ڈالنا شروع کر دیتے، اور اللہ ہمارے لیے صرف ایک یہ بات کہہ دیتے کہ جاؤ سب کے اندر چینی تم ڈالو گے، تو کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہو. تو یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ اللہ کہہ رہے تم لوگ غور نہیں کرتے. ہر طرح کے پھل تمہارے لیے اس کے علاوہ بھی اللہ نے بنا دیے، یہ اس میں نشانی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ کھجور، انگور، زیتون، تو اس کے بارے میں قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے. یہ ایک ٹائپ ہے صرف جو ایک طریقے کی ہے، یعنی چھوٹا سا ایک فروٹ ہے یا زیتون ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا بات اللہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنی ورائٹی آپ کو دے سکتے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کتنے ہر طرح کے ثمرات میں آگے بہت سارے پھل، زر، کھیتی کے اندر ساری چیزیں آ گئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ایگزامپل ہے جو پورے قرآن میں بار بار کوٹ کرتے ہیں. میں اور آپ سب کو پتہ ہے یہ چیز. تو اللہ کہتے ہیں صرف ایک یہ چیز دیکھ لو تم،
تو ہی کافی ہے کس کے لیے؟ جو غور و فکر کریں. یہاں پہ دیکھیں بولا یہ خاص طور پہ آپ اینڈنگ کو اوپر بڑا فوکس کریں آیت کی. کہہ رہے ہیں اس میں نشانی ان کے لیے جو غور و فکر کرتے. صحیح ہے نا؟ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں, کوئی عبرت نہیں. نشانی سمجھتے ہیں جو اللہ کا نشان دے دے, جو اللہ کی پہچان کرا دے, جو انسان کو اللہ کے شکر کے احساس میں ڈال دے, یہ نشانی بنتی ہے نا. اس سے میں اور آپ کیا عبرت لیتے ہیں؟ ہر انسان الگ الگ طریقے کی پتہ نہیں کون سی نصیحت اور کون سی عبرت لے سکتا ہے, لیکن غور و فکر کرنے والے چاہیے. اور غور و فکر کون کرتے ہیں؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ سورہ آل عمران کا جو لاسٹ رکوع ہے, اولو الالباب غور و فکر کرتے ہیں. اولو الالباب کائنات کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں, اور وہ اس اولو الالباب پتہ ہے نہیں عقل مند, تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ آپ نے کوئی دنیا کی کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, آپ پاک ہیں, ہمیں آپ کے عذاب سے بچائیں. یعنی ان کا نتیجہ وہ کیا اخذ کرتے ہیں لاسٹ کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, یہ ہم یہاں پہ رہنے نہیں آئے ہیں, تو اللہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. آیت نمبر 12, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو, وَالنَّهَارَ اور دن کو, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج کو اور چاند کو, وَالنُّجُومُ اور ستارے, مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ مسخر ہیں اس کے حکم سے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون عقل والے لوگوں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے رات کو مسخر کیا, اس نے تمہارے لیے دن کو مسخر کر دیا. دن رات کا مسخر ہونا سمجھتے ہیں, یعنی کنٹرول میں ساری چیزیں, سمجھ رہے؟ رات اپنے ٹائم پہ نکل رہی ہے, دن اپنے وقت پہ آ رہے, سورج چاند ستارے سب مسخر ہیں اس اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ کون سی باؤنڈنگ ہے جس نے ان کو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو آربٹ دیا ہے وہ اس سے نکلتے نہیں ہے باہر, ان کا جو اللہ نے گھیرا بنایا ہے اس سے وہ باہر نہیں نکلتے. اللہ کہتے ہیں سب میرے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ کوئی آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے. اور یہ کہ اس میں نشانی کن کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقل انسان کے لیے جو ہے نا وہ رکاوٹ, عقل کا معنی رکاوٹ ہوتا ہے. یعنی عقل وہ ہوتی ہے جو بندے کو جذبات سے نہیں کام کرنے دیتی بلکہ ہوش و حواس میں کام کرنے کا کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں جوش سے نہیں ہوش سے کام کرو, تو ہوش اصل میں عقل ہوتی ہے. جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو بیوقوفی کی طرف لے جاتا ہے زیادہ تر. تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. عقل جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کے فائدے اور مزوں سے آگے لے جائے گی, کچھ اور سوچنے کے اوپر لے جائے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو اس طرح سے سوچتے ہیں نا ان کے لیے ان باتوں میں نشانی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو اگر صرف ظاہری سطح سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ظاہر کی آنکھ سے صرف دیکھتے ہیں, اس کے باطن کو نہیں دیکھتے, ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں. وہ یہ کہیں گے کھاؤ پیو اور مزے کرو, ایک دن مرنا تو ہے, سب مر جائیں گے, تو جو مزے کرنے اس دنیا میں کر لو. یہ لوگ عقل مند نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ اچھا جی, آیت نمبر 13, وما ذرأ لکم, اور جو چیزیں وہ پھیلا رکھی ہیں اس اللہ نے لکم تمہارے لیے, فی الارض زمین میں, مختلف ہیں, الوانہ اس کے رنگ, ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ بڑی نشانی ہے, لقوم یذکرون قوم کے لیے, یذکرون جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے تمہارے لیے زمین میں چیزیں پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں ان تمام کے پھل رنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. یعنی آپ اوپر جتنی بھی چیزیں پڑھ لیں, یہاں تک کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہی فروٹ ہوتا ہے پر ہر ایک کا شیڈ الگ الگ آ رہا ہوتا ہے, اور میں اور آپ وہی دیکھتے ہیں تو ہمیں لینا ہوتا ہے, یعنی جو اچھا ہوتا ہے اس کو ہم چن کر باقاعدہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ کہا کہ دیکھو اللہ نے جو تمہارے لیے پھیلائی ہے زمین میں چیزیں, اس کے مختلف رنگ ہیں. کتنے رنگ ہیں, کتنے شیڈز ہیں, اور آپ گن نہیں سکتے ایک ہی رنگ کے کتنے شیڈز ہوتے اور کتنے رنگ ہیں. یعنی میں اور آپ کام کر کے نہیں بول سکتے اتنے رنگ ہیں. آپ اور مجھے پتہ نہیں کبھی بھی کیا بن جائے گا, ہم نہیں جانتے. اور یہ کہ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی کن کے لیے؟ جو نصیحت سے کام لیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز میں جب رنگ آ جاتا ہے تو کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے کلر ٹی وی نہیں آتے تھے, تو آج کوئی دیکھتا ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی؟ کوئی دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے. رنگ کیا ہے؟ رنگ زندگی ہے. رنگ کیا ہے؟ کبھی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہو, آپ نے دیکھا ہو, رینبوز دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ رنگ کیا ہے؟ آپ کو ایک خوشی دیتے ہیں, اس کے اندر ڈیپتھ میں
میں یہ کہ رنگ جو ہے نا وہ انسان کو خوشی دیتے ہیں، اندر سے بندہ کھل جاتا ہے رنگ دیکھ کر صرف، وہ اس کی آنکھوں کو پتہ نہیں کیا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی رنگ والی، اتنی رنگ برنگی دنیا بنا سکتے ہیں، تو اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی پھر؟ تو اس بات کو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں کہ اللہ نے صرف یہ دنیا اللہ نہیں بنا سکتے اتنی رنگین قسم کی، اللہ تو آخرت میں بڑی حسین پھر جنت اللہ نے بنائی ہوگی۔ تو اس میں نصیحت پکڑنے والے کیا کریں گے؟ اللہ کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ان کو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بے رنگ نظر نہیں آئے گی، ان کو اللہ کی ذات میں ہر طرح سے اٹریکشن نظر آئے گی، تو اللہ کی کتاب میں بھی انہیں اٹریکشن نظر آئے گی، اللہ کی کتاب کی بھی چمک اور رنگ ان سے دیکھیں گے۔ تو نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، لیکن جو نصیحت نہیں پکڑتے ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اور مزید سے مزید نئی نئی چیزیں بناتے رہیں، جیسے ماشاءاللہ ہم نئی نئی ریسیپیز سیکھ رہے ہیں، دنیا جہاں میں اتنی ریسیپیز ہو گئی ہیں آج کہ ان گنت ہے، تو وہ سیکھ سیکھ کے کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ نہیں ہوتا۔ کھائے پیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہے، یہ انگریڈینٹس اللہ نے ہمیں دیے، میں اور آپ کی کیا حیثیت تھی، ہم کہاں سے اگا سکتے تھے؟ آیت نمبر 14 دیکھیں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ذات پاک ہے جس نے مسخر کر دیا ہے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے، لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، مِنْهُ اس سے، حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، زیور جنہیں تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخرہ چلتی ہیں وہ فیہ اس سمندر میں، وَلِتَبْتَغُوا، اور اس لیے بھی تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کس کا فضل؟ اپنے معاش کا انہوں نے لکھا ہے، تم تلاش کرو کشتیوں کے ذریعے جو کہ چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئی، اور تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ وہی وہ ذات پاک ہے۔ آپ دیکھیں آیت کی سٹارٹنگ بھی نوٹس کریں، آیت نمبر 10 سے جب یہ رکوع سٹارٹ ہوا تھا تو بھی یہی بات ہوئی تھی، هو الذی، وہی ہے وہ ذات پاک، وہی کہاں جا رہی تھی؟ یہ ہوا کی ضمیر جو اسٹریس دیا جا رہا تھا، پیچھے جو بات ہوئی تھی اس نے انسانوں کو پیدا کیا، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہی وہ ذات پاک ہے جس سے تمہارے لیے آسمان سے بھی پانی اتارا، سمجھ رہے؟ پھر دوبارہ پھر اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہی وہ ذات پاک ہے جس سے تمہیں رات دن تمہارے لیے مسخر کی ہے، جس سے تمہارے لیے کھیتی وغیرہ اگائی، اسی نے تمہارے لیے سمندر کو بھی مسخر کیا ہے۔ یہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ ان میں سے اللہ کہتے بتاؤ، ھذا خلق اللہ، سورہ لقمان میں لگے تھے یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے کیا پیدا کیے جو اللہ کے علاوہ ہے، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، دکھاؤ ان کی کریشن کیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا۔ یا تو سر تاپ ہے میں نے ہر چیز پیدا کی، میں نے پیدا کی، یعنی اللہ کہے میں ہوں، میں اللہ ہوں، کون ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے میں ہوں تو بتائے اس نے کیا پیدا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ وہی اسی ذات نے تمہارے لیے دریا سمندروں کو تمہارے مسخر کر دیا، یعنی وہ اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہیں، وہ تو طغیان ہی نہیں کر رہے، اور کیوں؟ تاکہ تم کھاؤ۔ اچھا مسخر کیا کیا؟ میں اور آپ اس کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں، تم اس کے اوپر سفر کر رہے ہو، کشتی جو ہے وہ چیرتے ہوئے جا رہی ہے وہ لہروں کو سمندر کی، کون سی ذات ہے جو مجھے اور آپ کو اوپر ٹھہرائے ہوئے رکھتی ہے اور اندر ڈوبتے نہیں ہے میں اور آپ؟ اور پھر کہتے ہیں کہ تم اس سے کیا کرتے ہو، تم کھانا بھی ہے تمہارے لیے اس میں، یعنی تر و تازہ تم مچھلیاں کھا رہے ہو، گوشت کھا رہے ہو، سی فوڈ لے رہے ہو، اور پھر تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایستھیٹک سینس ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ یا دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ تم وہ زیور اس سے تم اس کو پہنتے ہو، کیا نکالتے؟ سی پی، پرلز اور بہت ساری دوسری چیزیں، تو وہ نکال کے تم کیا کرتے ہو؟ تم ان کے زیورات بناتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سینس دے رہے ہیں، یعنی قرآن کنفرم کرے اس بات کو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ تم اس کے اندر چلتے ہو۔ آج آپ دیکھیں کروزز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیجیے کہ میں اور آپ وہ کروزز کا اس لیے نام لے رہی ہوں کہ وہ میں اور آپ کے لیے فنی ہے نا ایک، یعنی وہ کیا ہے، وہ تو آپ کے اور میرے لیے زینت آپ بول رہے ہیں، یا اس کے لیے دنیا کے مزے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے جو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، لیکن بس وہی ہے کہ اس کے اندر ہے کہ اب آپ کیا کریں،
تو کہا کہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی روزی، سامان ہے آپ کی ارننگ کا سب سے بہت بڑا اچھا بزنس، یا آپ جابز لے لیں، ساری جو ہے وہ سب سے زبردست ہوتی جو اس کے اوپر ہوتی ہے، جو پورٹس کے اوپر ہوتی ہے اور سب. اور اس کے علاوہ بیچارے جو عام مچھیرے ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ نہیں تو ان کو کھانا ہی مل جاتا ہے کہ وہ اپنے مچھلیوں کا شکار کر کے زندگی کا گزارا کر لیتے ہیں. یعنی کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہی ہم تو اس کے عادی ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے. تو کہا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، یہ بات کو نوٹ کر لے، اس کو اپنے دلوں پہ لکھ لے، جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں شکر کرنے کے لیے، قدر کریں، اللہ کو پہچانیں. اللہ کے لیے کیا کیا ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں اویل کی ہیں میں اور آپ نے، دنیا جہاں کے فائدے اللہ سے لیے ہیں، مزید اللہ سے مانگتے رہتے میں اور آپ، اور پھر شکر کا ہے. تو یہ قدر اللہ کیا کہتے ہیں، آپ نے پیچھے آیت پڑھی تھی، کون سی صورت میں پڑھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم آپ نے پڑھی پیچھے، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا میرا عذاب بہت سخت ہے، اگر تم مجھ سے بے رخی کرو گے میرا عذاب تم پر آئے گا. آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دی اس نے زمین میں، رواسیہ، پہاڑ رکھ دیے اس نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ. اب کیا کہتے ہیں کہ اس نے زمین میں تمہارے لیے پہاڑ ڈال دیے، گاڑ دیے. زمین کو اس طریقے سے اللہ نے کیا کر دیا، بیلنس کر دیا، تم کو لے کے کہیں وہ ڈھلک نہ جائے، اس کا بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے، اور نہریں اور راستے تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی اللہ کہتے ہیں پھر نہریں بنا دی. آپ دیکھیں برف پگھلتی ہے اور وہ نہروں کی صورت اختیار کر لیتی، آبشار بن جاتے، اور راستے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. یہ راستے بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ اس کے بارے میں قرآن باقاعدہ کہتے ہیں خاص طور پہ کہ یہ راستے تمہارے لیے میں نے بنائے ہیں، ورنہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ راستے کس طرح بنانے چاہیے تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہدایت پانے کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے ایزی ہو جائے اس دنیا میں چلنا پھرنا. پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 16، وعلامات، اور نشانیاں، وبالنجم، اور ستاروں سے، ہم یہتدون، وہ سب راہ پاتے ہیں. اب کہتے ہیں علامات بھی بنا دی. علامات جو ہے وہ ستاروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ستارے بھی علامات بن گئی، نشانیاں بن گئی، سائن بورڈز جیسے میں اور آپ کہتے ہیں، علامت اسی کو کہتے ہیں نا، سائنس. علامات یوں بھی آپ لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ اور جو دنیا کا ایک اسٹرکچر بنایا ہے اس لینڈ کا، اس زمین کا، اس میں آپ دیکھیں کوئی جگہیں ایسی ہوتی ہے جو بندے کو یاد رہ جاتی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ درخت موجود ہے، فلاں جگہ پہ یہ پہاڑ کی ایسی چوٹی ہے، تو یہ فلاں راستہ ہے. یعنی کیا یہ علامات اللہ نے بتا دی کہ ساری چیزیں اگر ایک جیسی ہو جاتی تو انسان راستے کا تعین نہیں کر پاتا. اور خاص طور پہ اس دور میں، آج تو ہمارے لیے پاس بڑے اچھے نیویگیشن کے سسٹمز ہیں، لیکن اس دور میں جب کہ لوگ جو ہے اتنے آرگنائز یا اتنے ڈیولپ نہیں تھے تو اس وقت کے لیے کیا تھی بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کے لیے آسانی کی ہوئی تھی. اور یہ کہ ستاروں کا بھی بتا دیا کہ ہدایت کی جو بات کی تو باقاعدہ راستوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جو روحانی ہدایت کی بات کی وہ پیچھے بیان کر دی کہ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ کے لیے راستہ دکھانا، اللہ کے ذمے، یعنی ہدایت کا راستہ، یعنی آخرت کا راستہ. دنیا کے راستے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں تمہارے لیے علامات بنا دی، تمہارے لیے پہاڑوں میں راستے نکال دیے، اور تمہارے لیے آسمان سے راستہ نکالا اللہ نے. یعنی جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سسٹم تھا راستے کی شناخت کا، کہ وہ سٹارز کو فالو کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے تعین کرتے تھے. تو کہا کہ یہ جو ہے اس کے ذریعے سے تو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے. لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس کو کچھ اور ہی انداز میں لے لیا، اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دی ان ستاروں کے ذریعے. خیر یہ ہر ٹاپک اتنا ہے کہ گھنٹوں اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتا ہے، ہر بات ہی اتنی ہے کہ وہ آپ اور میں اس پہ گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم تو اس سے ابھی اس وقت کیا ہے کہ ہم نصیحت لینا چاہتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 17، افمن یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے، کیا جو ذات پیدا کرتی ہے، کمن، جیسے اس شخص کی طرح ہو سکتی ہے، لا یخلق، جو کچھ پیدا نہیں کرتے. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. اب اللہ کیا کریں، کنکلوژن دے رہے ہیں، تھوڑا خلاصہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا جو پیدا کرتی ہے ذات وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتی. تو پھر بھی کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. یعنی اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور کو اللہ بنانے کی. آیت نمبر 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے.
تم اسے گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، تم اس کو گن نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے. اللہ کے کلمات کبھی نہیں ختم ہو سکتے، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تم اللہ کی نعمتیں گنو، تم گن نہیں سکتے. تم اس دنیا کے اندر اس کا ریکارڈ بنا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اللہ کی ذات لا محدود ہے، اللہ کی ذات محدود نہیں ہے. تو اللہ کی تخلیق بھی جو ہے وہ لا محدود ہے. اسی لیے کہا کہ چوپائے یہ جو تمہارے یہاں سامنے یہاں پہ بیان کر دی ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، اس کے علاوہ اللہ نے وہ بھی پیدا کیے جو تم جانتے بھی نہیں ہو. صحیح ہے نا؟ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے. اگر وہ محدود ہو جائے تو وہ اللہ کیسا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتیں. اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں. یہ کیوں بات آ رہی ہے اینڈ میں؟ کہ تم کتنی غلطیاں پھر کرتے ہو اور پھر بھی اللہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحیمیت ہے، خاص اللہ کا کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب کا تہس نہس کر دے کہ میں نے تمہیں اتنا دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کی مثال ایک چھوٹی سی ہے کہ اگر آپ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہوتے تو وہ کرایہ دار آپ کو ایک مہینہ آپ کرایہ نہیں دیتے، معاف کر دیتے، دوسرے مہینے معاف کر دیتے، تیسرے مہینے تو وہ پہلی تاریخ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی اور مزید اس سے فیور مانگتے ہیں تو وہ آپ کا سارا سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے. اور اللہ دیکھیں، میں اور آپ اللہ ہی کی ذات کی وجہ سے ہیں اور اللہ ہی کو کچھ نہیں دے رہے اور اللہ پھر بھی انسان کو بخشتے چلے جا رہے. آیت نمبر 19، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو. یعنی اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے نہیں کہ بے خبر ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے تم لوگ کی حرکتیں کیا چل رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، والذین یدعون، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں یہ لوگ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کہ کوئی چیز، وہم یخلقون، جبکہ وہ سب خود پیدا کیے گئے ہیں. 21، اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندگی سے عاری، غیر یعنی نا، احیاء زندہ یعنی بے جان ہیں. وما یشعرون، اور نہیں تم شعور رکھتے، ایانا، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یشعرون ایانا یبعثون، کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتے جو بھی تم چھپا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تمہیں ٹائم دے رہے ہیں. اور وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو خود ہی پیدا کیے گئے ہیں. وہ کریشن ہے، وہ کریٹر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ وہ خالق کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مخلوق ہیں. مخلوق کیا کبھی خدا ہو سکتی ہے؟ مخلوق کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی خالق ہے. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا ایرر ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ ڈفرینس ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ یہاں پہ انسان کی کمزوری ہے. یا جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے یہ اس کی کمزوری کے لیے کافی ہے، وہ پیدا کی گئی ہے، وہ خود پیدا کرنے والی نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو مردہ ہیں، بے جان، انہیں تو یہ نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے. آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جا رہی ہے. اور جو لوگ جن کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے. چاہے آپ کوئی بھی ہسٹری اٹھا لیں کسی بھی مذہب کی، جن کو آج جن کے نام لے لے کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ سب تو ختم ہو گئے نا. اگر کوئی وہ شخصیت تھی کسی زمانے کی، اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لے لیں تو ان کی بات تو کوئی، یعنی وہ آج موجود تو ہے نہیں، وہ تو خود ہی مخلوق تھے ویسے بھی. تو یہ کہ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا جو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھا، یا جو لوگوں نے ولیوں کو اور پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا اور ان کو ولیوں کا ٹائٹل دیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو مردہ ہیں، ان کو تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو، تو خود پیدا کی گئی ہیں، تو تم کہاں سے جو ہے ان کو خدا بنا کے بٹھا دیا تم نے. اور وہ تو یہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. جو بندہ اتنا غافل ہو اپنی ذات سے، وہ کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ کہ یہ ایک شرک کے حوالے سے بہت ہی زبردست آیتیں ہیں. آپ کو اگر کسی کو بتانا ہو یا کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے شرک اور توحید کا کانسیپٹ، تو وہ اگر یہ آیتیں پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ پھر شرک کی طرف چلا جائے، اگر وہ انسان غور و فکر کرنے والا ہے. آپ اگر دیکھیں اس جو آیتوں میں جو بات آئی ہے، سب سے پہلے بات یہ کی گئی تھی کہ جو غور و فکر کرنے والے ان کے لیے نشان، نمبر 2 عقل رکھنے والوں کے لیے نشان، نمبر 3 نصیحت جو پکڑیں گے ان کے لیے نشان. سب سے پہلے بندہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو عقل سے ایک ڈیسیشن لیتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نصیحت اس میں یہ ہے، یعنی وہ نصیحت پہ عمل کرنا شروع
شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ بندہ انشاءاللہ کیا ہے وہ بھٹکے گا نہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 22 دیکھیں، الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فالذین، تو جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی آخرت پر، قلوبہم ان کے دل منکرۃ منکر ہیں، وہم مستکبرون اور وہ سب تکبر کر رہے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، تم سب کا معبود تو ایک ہی معبود ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل منکر ہوئے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ انجان ہیں، اجنبی ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، اور اصل میں کیا کر رہے ہیں، وہ تکبر کر رہے ہیں، یعنی ان کو سب معلوم پڑ گیا ہے کہ کیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں، کوئی ایگزسٹ کرتا ہی نہیں، کسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں مانتا، جس کو حق پیش کیا جائے جس کے سامنے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا، اللہ کے فرماتے نا استکبر، اس نے تکبر کیا، کیوں؟ سب کچھ جان چکا تھا، سب پتا تھا اس کو، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ تو تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ابھی بھی وہ بندہ اپنی انا سے نیچے نہیں ہو رہا۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرمانے کہ تم کو پیدا میں نے کیسے کیا ہے، ایک نطفے سے تو پیدا کیا ہے، اور تم اچانک سے جھگڑالو بن جاتے ہو۔ یہ جو آپ نے پیچھے آیت پڑھی، تو تکبر کس بات کا کر رہے ہو، تم پیدا کس سے ہوئے؟ اس کے بعد آیت نمبر 3 دیکھیے، لا جرم، نہیں کوئی شک، ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، انہو، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، المستکبرین، تکبر کرنے والوں کو۔ اب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے متکبر لوگ۔ تو آج جو بھی بندہ کسی بھی قرآن کی آیت کے اوپر دھیان نہیں دیتا، جانتے ہوئے بھی اپنی غلطیوں کے اوپر گو آن ہے، کر رہے ہیں، الٹے کام کرے چلا جا رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کو پتہ ہے اس کا تکبر جو ہے وہ کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ اور قرآن نے تکبر کے حوالے سے بھی باتیں کی کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اندر جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس اس وقت کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی بات کرنے کی، پھر بھی وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں میں کبر ہے جس تک وہ کبھی پہنچ نہیں سکتے، یہ تکبر ہے جس کی ان کی کبھی سیٹسفیکشن ان کو ہوگی نہیں اس تکبر کی، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے، تو اللہ کہتے ہیں مجھے نفرت ہے ان سے جو تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو محبت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو تکبر کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 24، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کہ کیا ہے یہ جو نازل کیا ہے تمہارے رب نے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہتے ہیں کس سے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ اب یہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، یعنی آج آپ سے کوئی پوچھے قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو کس سے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں پہلے لوگوں کی، اور یہ ہمارے اللہ معاف کرے ہمارے مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں، قرآن میں تو قصے ہیں نا، قوم عاد کے، قوم سمود کے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اور وہ شیطان اور آدم کا قصہ ہے، مطلب آپ نے کیا بتایا، قرآن کو کیا اسٹوری بک بنا کے رکھ دیا، قرآن کوئی فیری ٹیلز ہے، کیا ہے قرآن؟ مطلب آپ دیکھیں ہمارے کیا کہتے ہیں، ہاں قرآن تو ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں قصے پڑھے ہیں میں نے، باغ والوں کا قصہ ہے اور اس کا قصہ ہے اور گاڑ والوں کا قصہ ہے، مطلب آپ نے کیا بتایا، آپ نے بولا کہ جیسے ایک سٹوری لکھنے والا جو رائٹر ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے کتاب، اور وہ تو بڑی بورنگ ہو جائے گی، ساری کتنی دفعہ بندہ پڑھے گا، قصے کتنی دفعہ پڑھتا ہے بندہ، بوریت ہی ہوگی نا آپ کو، یعنی کیا قصے جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہدایت بن سکتے ہیں؟ تو آپ نے اور ہم نے اصل میں قرآن کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہمارا حال وہ ہے جو ہم ایک محاورہ کہتے ہیں کہ گدھا کیا جانے زعفران کی قدر، اس کو کیا پتا زعفران کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ وہ گدھا ہے، تو ہم جو گدھے ہیں نا ہم بھی یہی کہتے ہیں کیا کہ کس سے کہانی ہے قرآن میں لکھا ہو کیا ہے، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ یہ کوئی اتنا عظیم و شان کلام ہے کہ میرا دماغ اس تک نہیں پہنچ رہا، میں جا کے اس کو ذرا سمجھوں، میں اس کی ذرا گہرائیوں میں جاؤں، میں کچھ پوچھوں کہ وہ اہل ذکر کون ہے جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس چلے جاؤں، تو ہم کیا کہتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں تو فلانی وہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ ہمیں سمجھنا آتی، تو چاہے یہ مسلمان ہو چاہے وہ نان مسلم،
جو بھی یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی ریولیشن ہے، کوئی وحی ہے جو اللہ سے کی طرف جس کی نسبت ہوتی، جو انتہائی محفوظ حالت میں موجود ہے، سب کو پتہ ہے وہ قرآن ہے، دنیا جانتی ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ بول دیا جائے کہ کیا ہے قرآن میں صرف قصے کہانیاں ہیں، تو یہ بولنے والے بولیں گے، لیکن مسلمان تو ایٹ لیسٹ نہ بولے نا یہ بات، صحیح ہے. اور جو بول رہے ہیں ان کو بتائیں، میرا اور آپ کا کام ہے ان کو بتانا کہ کیسے یہ صرف قصے کہانی ہے. قرآن اس حوالے سے کیا بات کرتا ہے؟ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ قرآن اساطیر الاولین ہے، قرآن پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا جو ان کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے ان کی زبان یہ باتیں نکال رہی ہیں. یعنی انسان کے دل پہ جب زنگ چڑھ جاتا ہے، جب وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ قرآن کو کیا بنا دیتے ہیں؟ قصے کہانیوں کی کتاب. کیوں؟ کیونکہ اس کو قرآن کا نور نہیں مل رہا ہوتا، اتنا گندا دل ہو چکا ہے کہ اس کے دل میں نور نہیں جا رہا، تو اب وہ جو حالت اس کی بنی ہے تو زبان سے بھی وہی بات نکل رہی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہ اللہ قرآن میں پھر ایک اور میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ کیا فرماتے ہیں، ہم یہ قصے آپ کو بیان کرتے کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دلوں کو جما دیں اور تاکہ نصیحت پکڑیں اس سے عقل مند. تو جو بیوقوف ہے وہ اس کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، جو عقل مند ہے وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. اور یہ ایک ایسی گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ سورہ یوسف پڑھ لیں یا آپ کوئی اور قرآن کی کوئی بھی قوم کا قصہ اٹھا لیں، اور ہر دفعہ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ ڈفرینٹ بات اس میں دیکھیں گے، آپ کو کوئی نصیحت حکمت نہیں ملے گی جس دفعہ بھی آپ یہ ان قصوں کو پڑھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، اور قرآن نے اسی لیے اتنی ڈیٹیلز دی نہیں ہے جو اننیسیسری ہوتی ہے قصوں کے اندر. اس کے بعد دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً مکمل، پورے کے پورے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بھی بوجھ، یضلونہم جن کو گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم بغیر علم کے، الا سن لو سا کتنا برا ہے، ما یزرون جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کو پتہ ہے قرآن کا نور، ان کو پتہ ہے قرآن کی حقانیت، لیکن یہ لوگ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں پورا کے پورا قیامت کے دن، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں، یعنی اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا لا علم میں. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں قرآن بند کرو، یہ کتاب لو، یہ پڑھو، یہ بڑی اچھی کتاب، یہ قرآن بند کرو، یہ پڑھو کہ 100 سکسیسفل پیپل کون تھے، قرآن بند کرو اور یہ دا سیکرٹ مووی دیکھ لو اور یہ بک دیکھ لو، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹریک سے ہٹا رہے ہیں، یہ جو ڈیوائن ریولیشن جو اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے اس سے جو ہٹا رہے ہیں، یہ اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں جو جن کو یہ لا علمی میں بھٹکا رہے ہیں. فلانی چیز سیکھ لو، فلانی تھیراپی کر لو، یعنی قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ جو اس دنیا میں لوگوں نے بنائی ہے. آپ اور میں سلیوشن کی طرف جب آتے ہیں نا کسی بھی چیز کے حل کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے، تو دماغ فوراً اللہ سے ہٹ کے کہیں اور لوگ لگاتے ہیں. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو جواب دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں. آیت نمبر 26 دیکھیں، قد مکر الذین، یقیناً چالیں چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فات اللہ بنیانہم تو آئے اللہ ان کی عمارتوں کی طرف، آئے اللہ تعالیٰ ان پر ان کی عمارتوں سے، بنیان یعنی ان کی بنیاد سے، من القواعد ان کی عمارت کی قواعد بنیادوں سے، فخر علیہم السقف اور گر پڑی ان پر چھت اس کی، من فوقہم ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب اور ان پر آیا عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ان لوگوں نے چالیں چلی تھی جو ان سے پہلے لوگ آئے تھے. یہ چال ہے، یہ چال بازی ہیں کن کی؟ جو باقاعدہ سازشی انداز میں یہ چیزوں کو اور پھیلاتے ہیں، خاص ان کے اوپر بھی اب یہ فوکس کیا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہ کیا تھا، جیسے کہ آپ نے ان کی اہل کتاب کے حوالے سے بات پڑھی تھی سورہ آل عمران میں، کہ یہ کہتے تھے کہ صبح میں ایمان لو اور شام میں کفر کرنا. تو چال بازی یہ کی نا کہ تاکہ اللہ کی کتاب کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور یا یہ کہ اس کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، یا یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے اندر یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ نبی کی محفل سے نکلتے تھے تو کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے نبی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا.
یعنی اس طرح سے شو کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں آپ لوگ کی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، حالانکہ سب کچھ جان چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی چالیں چلی تھی جو ان سے پہلے لوگ آئے تھے، اور اللہ کہتے ہیں اللہ آئے ان کی بنیاد سے. اچھا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کی بنیاد کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا، ان کی عمارت ان کے اوپر گر پڑی. یعنی اگر آپ ایک چیز جو ہے اس کی جب زمین ہی اس سے کھینچ لی جائے تو اس کے اوپر جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ تمام کے تمام گر پڑے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ پھر ان کو کیسے جو ہے وہ ان کو ختم کرنا ہے یا ان کو تباہ کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں تھا. تو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے لوگوں کے اوپر جو تباہی ہوئی، آپ لوگ سب ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آتے ہیں. جو قوم عاد انتہائی مضبوط ترین قوم زمانے کی مانی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مثل تو شہروں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے برباد کر دیا. ہوا، ایک ہوا جو ہے ان کا تباہ و بربادی کا ان کے ذریعہ بن گئی. تو اللہ نے ایسا عذاب لایا جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے لے لیں تو سورہ حشر میں موجود ہے بات، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ کیسے وہ اپنے خود ہی گھروں سے نکلے، ان کے اوپر اس طرح کا روب جو ہے وہ ایمان والوں کا آ گیا تھا. تو اللہ ایسی جگہ سے عذاب لاتے جہاں سے بندے کا شعور بھی نہیں ہوتا. میں اور آپ جس جگہ سے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے وہیں سے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے. یعنی ایسے ہوتے ہیں لاشعوری، سمجھتے ہیں؟ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ اچانک سے تمہارے اوپر تم سو رہے ہو اور تمہارے اوپر عذاب آ جائے. تو کہتے ہیں کہ اچھا چالیں تو آج بھی بہت زیادہ چلی جا رہی ہے، ہم اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ آج میں اور آپ اپنے ایمان کو کیسے سیف کریں، آج ہم اپنے عمل صالح کے اندر کیسے اور مضبوطی لائیں اور مزید اس کے اندر اضافہ کریں. یہ سوچ ہے ہمیں. چھوڑ دے جو چالیں چل رہے ہیں، اللہ ان سے نمٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کو دیکھا ہے اور آج بھی اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے میرا اور آپ کا کام یہ کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. آگے دیکھیں آیت نمبر 27 میں کہتے ہیں ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کریں گے، ویقول، اور فرمائیں گے این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک، الذین، وہ جو تم تھے تشاقون، تم جھگڑے کیا کرتے تھے، فیہم، ان کے بارے میں. قال الذین اوتوا العلم، تو وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا تھا، ان الخزی الیوم، بے شک رسوائی آج، والسوء، اور برائی آج، علی الکافرین، کافروں کے لیے ہے. اب کیا فرماتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو کیا کریں گے؟ رسوا کر دیں گے. یعنی آج تو یہ بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزارے، قیامت کے دن یہ رسوا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہوں گے اچھا میرے وہ شریک کہاں ہیں، میرے جو تم نے میرے ساتھ جن کی ایسوسیشن بنائی تھی نا، تم نے میرے ساتھ تم نے پارٹنرز بنائے تھے، کھڑے کیے ہوئے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ، ان کے پاس بھی کچھ پاورز ہیں، کوئی طاقتیں ان کے پاس بھی ہے، اللہ نے ان کو کچھ دی ہوئی ہے چیزیں، تو وہ کہاں ہیں میرے شریک لاؤ جن کے بارے میں تم جھگڑے کرتے تھے. اور اب دیکھیں کہ کسی کے بھی شریک کے بارے میں بات کریں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں، چاہے حضرت علی کے حوالے سے کوئی بات کر لے، چاہے کوئی غوث پاک جن کو لوگ کہتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر لے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے جھگڑنا شروع کرتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اگر کسی کے عالم کے اوپر ہی بات کرنا شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے ان کو رب بنایا ہوا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے بات اگر غلط کی ہے اور جو قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے تو اس کے اوپر تو میں اور آپ کو سرینڈر کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے بات کی ہے صحیح ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم نے اپنے شریک بنائے کہ نہیں فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی لہٰذا میں آگے نہیں ہٹوں گا اور پیچھے نہیں ہوں گا، کیوں؟ کیا کہ وہ اللہ کی وحی ہے؟ اگر نہیں ہے اور پھر بھی میں اور آپ کیا کرتے اس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم نے میرے ساتھ جو دین میں اضافے کیے تھے میری کتاب کے ساتھ وہ کہاں ہو تم لوگ؟ اب لاؤ تمہارے شریک جن کو تم نے بڑا سمجھا تھا، یا وہ جو تم نے میری ذات کے ساتھ جو شرک کیا تھا تو ان کو لاؤ. اور پھر اللہ فرماتے اللہ کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ یہ کہیں گے، علم دیا گیا ہے یعنی جو جانتے ہوں گے نا ان باتوں کو، وہ کہیں گے کہ بے شک کوئی شک نہیں آج کے دن کی رسوائی اور برائی ان کافروں پر آئے گی. یعنی ان کو پتہ ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے لوٹنے کا، کوئی چانس نہیں ہے ایکسکیوزز کرنے کا، اور کسی صورت بھی نجات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں اللہ نے دی نا مجھے اور آپ کو، اس پہ ایمان ہے ہمارا. تو آج میں اور آپ لوگوں کو جا کے بتائیں تاکہ وہ کل کے نقصان سے بچ جائیں. میں اور آپ آج یہ پڑھیں اور اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں. آیت نمبر 28 الذین تتوفاہم، وہ لوگ، وہ کافر جن کو وفات دینے آتے ہیں ان کو الملائکہ، فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر، یعنی اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پر. فالقوا السلم، تو القوا، وہ ڈال دیتے السلم، ہتھیار، سرنڈر ہو جاتے وہ. ما کننا نعمل، اور کیا کہتے؟ ما کننا نعمل، ہم نہیں تھے کہ عمل کرتے تھے ہم من سوء، کوئی برائی، ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بلا،
فرشتے کیا جواب دیں گے؟ کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، جانتے ہیں، بما کنتم تعملون، اس کو جو بھی تم کرتے رہے۔ اب کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شریک بنائے آج دنیا میں۔ شریک جو ہے وہ ہر طرح سے شریک بنے ہوئے نا، جیسا کہ آپ نے پڑھا سورہ، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں 17 سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بہکا لے جسے تیری جتنی تمہاری طاقت ہے ان کو اپنی آواز سے، ان کے اوپر اپنے گھوڑے پیادے سوار چڑھا دو ان کو بہکانے کے لیے۔ اور کیا کہا؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شریک ہو جانا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں، سمجھ رہے؟ شریک ہو جانا، ان کا پارٹنر بن جانا۔ اللہ کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی، اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے تھا سارا کام، تو تم شریک ہو جانا۔ یعنی شیطان کو بولا صحیح ہے تم اس طرح سے بھی بہکا لینا۔ تو شیطان ہماری زندگیوں میں شریک بنتا ہے، یعنی ہماری خواہشات جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے نفس، ہم اس کو الہ بناتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی بات کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو سورہ فرقان میں آیت آتی ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو وہ بھی ایک معبود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کافر جنہوں نے یا تو اللہ کو مانا نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور وہ کافر جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک کیا، کافر مینس نہ ماننے والے، اور وہ کافر وہ نہ ماننے والے جنہوں نے اندھا رہ کے زندگی گزارنا پسند کیا، ان کو سب معلوم تھا لیکن اپنی خواہشات کے اوپر انہوں نے فوکس کیا۔ تو وہ تمام کے جب فرشتے وہ وفات لینے آتے ہیں اور انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیے ہوتے ہیں، جو بھی بندہ گناہ کرتے اللہ اس کو بھی کہتے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور شرک کو اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے عظیم ظلم شرک ہے، اس کے بعد دوسرے بھی ظلم ہے۔ تو جو انسان فائنلی لاسٹ باٹم لائن یہ کہ جو بندہ اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، یا فرشتے جب اس کی روح نکالنے آئیں گے، اس کی جو نفس لینے آئیں گے، صحیح میں آپ جملہ ذرا صحیح کر دوں کیونکہ روح جو ہے وہ پھر مکس اپ ہو جاتا ہے ہماری اردو اور عربی کا، اب ان کی جب نفس نکالنے آتے ہیں فرشتے تو وہ ان کے اعمال میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو، اس وقت وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، القوا السلام کا مطلب ہے اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے ہم تو کوئی برے کام نہیں کرتے تھے، یعنی وہ تمام یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کوئی برے کام نہیں کرتے تھے، صحیح؟ جیسا کہ آپ سورہ منافقون میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جب آئے گا اس کے پاس جب موت آئے گی تو وہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے دو، میں صدقہ کر لوں اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں، صحیح ہے؟ تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی برے کام ہی نہیں کرتے تھے، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ جانتے تھے جو بھی تم کرتے ہو، صحیح؟ تو یعنی یہ کہ اب یہ عام سطح پہ بھی آپ لے لیں اور خاص مشرک لوگوں کے حوالے سے بھی آپ بات لے سکتے ہیں، کافروں، اللہ نے کافرین کا ورڈ یوز کیا ہے، اللہ نے ظالم ان لوگوں کو قرار دیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ 3 ٹائٹل آپ ان کو مل رہے ہیں ایک ساتھ میں، یہ مشرک بھی ہے، یہ کافر بھی ہے، یہ ظالم بھی ہے۔ تو اگر بندہ ان میں سے کوئی بھی ہے اور سمپل ایز آل اگر اس کے پاس گناہ زیادہ ہیں تو وہ اس طرح جب اس کی موت آئے گی تو وہ یہ چیز کو فیس کرے گا۔ آیت نمبر 29 دیکھیں، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں، فَلَبِئْسَ، تو بہت ہی برا مسوا ٹھکانہ ہے، المتکبرین، تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جو کیا ہوگا، کافروں کو، متکبرین کو ملے گا، یعنی جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اچھا جی، آیت نمبر 30 دیکھیں، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، یعنی پوچھا جاتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے کیا اتارا ہے ربکم تمہارے رب نے، قالوا تو کہتے ہیں خیرن، بھلا بہت ہی بہتر چیز، للذین احسنوا ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنہ بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر اور البتہ آخرت کا گھر بہترین ہے، ولنعم اور کیا ہی اچھا، دار گھر ہے، المتقین متقیوں کا،
اب کیا کہتے ہیں کہ کہا جائے گا ان لوگوں کے لیے، جب ان کو کہا جاتا ہے، بلکہ کن کو؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی سمجھتے ہیں، بہت زیادہ کانشیسنس ہے جن کے اندر، بہت زیادہ اللہ کے احساس میں جیتے ہیں، ان کے اندر وہ بڑے چوکنے ہیں اللہ کے معاملات کے یا اللہ کے احکامات کے حوالے سے. جب ان کو پوچھا جاتا ہے ان سے تمہارے رب نے کیا اتارا، تو کیا کہتے ہیں؟ بڑی بہترین چیز اللہ نے اتاری. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن، تو قرآن میں کیا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن تو انتہائی بہترین کتاب ہے. اور آپ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ قرآن یہ اور قرآن وہ ہے، ظاہر ہے بہت ساری باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس دنیا میں بھی، یعنی اللہ ان کو دنیا بھی اچھی دے رہے ہیں. یہ ان کی وفات کی بات بتا رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان کو دنیا میں بھی اچھا ہی ملتا ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ تو بہترین ثابت ہوگا ان کے لیے. اور یہ کیا ہی اچھا گھر ہوگا متقیوں کا. اچھا آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا سامان ہے، متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان. اور اللہ کہتے ہیں کہ آخرت باقی رہنے والی ہے. صحیح ہے. تو اب بات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے اور آخرت بھی اللہ نے بنائی ہے، اور مجھے اور آپ کو دنیا اچھی لگتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، دنیا اچھی نہیں ہے، آخرت کا گھر بہترین ہے. اور کیا ہی اچھا ہوگا وہ گھر متقیوں کے لیے. دونوں اللہ نے بنائی ہیں. تو اگر ایک جو پروڈیوسر ہے کوئی چیز کا، جس نے کسی چیز کو، یا کریٹر لے لیں، کسی چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ خود ہی کہے کہ یہ دو میں سے، آپ اس سے ہی پوچھیں گے نا جا کے دو میں سے کون سی چیز اچھی ہے. آپ نے یہ بھی ماڈل نکالے، آپ نے وہ بھی ماڈل نکالے، کون سا ماڈل اچھا ہے؟ تو کیا وہ جو بتائے گا، وہ جو ریکمنڈیشن دے گا، آپ اور میں اس کو سمجھیں گے نا، غور سے ہم دیکھیں گے اور اس پہ ٹرسٹ کریں گے کہ ہاں بھائی یہ اس نے بنایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بہتر ہے؟ اللہ کہہ رہے دنیا سے آخرت بہتر ہے، دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی آخرت ہے. تو میں اور آپ کو بھی اپنا دل زیادہ ادھر کے لیے لگانا چاہیے، یہاں کے لیے اتنا لگائیں جتنی اللہ نے، جتنا مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا گھر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ بہت اچھا، اللہ کا جو کہنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو بس پڑھ کے نہ گزر جائے کہ بہت ہی اچھا گھر ہے متقیوں کے لیے. یعنی میں اور آپ کو کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوتی. یہ بات پڑھ کے میں اور آپ کے منہ میں پانی نہیں بھرتا، میں اور آپ آہیں نہیں بڑھتے کاش ہمیں مل جائے. ہم کو تو اگر دنیا میں مل گیا تو بس صحیح ہے نا، مل گیا ہے ہمیں، ویسے ہی الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہے. تو اس لیے یہ چیز، یہ بھائی سچ ہے. یہ کتاب جو ہے نا، یہ ایز اٹ از وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہونے والا ہے سارا. اس میں کوئی یقین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں. سمجھ رہے؟ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 31، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، یدخلونہا، کہ جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ہوگا، ما یشاءون، جو بھی وہ چاہیں گے، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ، اللہ بدلہ دیتے ہیں، المتقین، متقیوں کو. اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگوں کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. آج مجھے اور آپ کو وہ کرنا ہے جو اللہ کی چاہت ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آج آپ کا بچہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں کھانا تو مجھے وہ کھانا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں تو روز پیزا کھاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں روز جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھاؤں. آپ اور ان کہتے ہیں دماغ خراب ہے، اس سے آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ قیامت کے دن تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں نہیں مل سکتا. دنیا میں آپ چاہ بھی لیں تو اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی کہ بندے کو وہ ملے جو وہ چاہے. آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سونے کا، لیکن آپ کو ہوتا ہے اٹھنا. کیا بہت بڑی چیز ہے نا. آپ کی چاہت، میری آپ کی چاہت بہت میٹر کرتی ہے. اللہ کہتا ہے اللہ اس طرح بدلا دیں گے متقیوں کو، کیونکہ وہ اللہ کی چاہت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ یعنی اب وہ متقین وفات لینے آئیں گے، ان کو الملائکہ، فرشتے طیبین، وہ بہت پاک ہوتے ہیں، وہ اچھے طرح رہے ہیں. یقولون، کہتے ہیں وہ، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بندے اللہ کے جو بڑے
کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزاری، بڑے تقویٰ یعنی احساس کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزاری، اللہ سے ڈرتے رہے. اب جب ان کو وفات لینے آتے فرشتے تو طیب ہوتے ہیں. طیب سمجھتے ہیں؟ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، یہ بڑے اچھے اچھے کام کیے انہوں نے. اب یہ کیا کہتے ہیں فرشتے ان کو؟ سلام ہو تم پر. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جب فرشتہ موت لینے آتے ہیں نا تو اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے بات. آپ دیکھیں آپ یہ آیتیں پڑھ تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم نے کام کیا. لیکن خیر فائنل جو ظاہر ڈیسیشن ہے یا وہ تو آخرت کے لیے جو اللہ کا وعدہ ہے، یعنی یہ کہ میں اور آپ ظاہر اس کو اس طرح سے تو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ میں اور آپ کی وفات نہ ہو. تو یہ کہ اس کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ جنتی ہیں اور ان کو فرشتے جو ہے وہ آ کے سلام کر رہے ہیں، اور جو یہ کہہ بھی رہے ہیں تو اس کا کیا انداز ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم نے عمل کیے ہیں. یہ ظاہر ہے ہمارے لیے غیب ہے. صحیح ہے. اچھا آگے دیکھیں فرماتے 33 میں هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، کیا آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا ان کے اوپر آ جائے تمہارے رب کا حکم. کذالک فعل الذین، اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمہم اللہ، اور نہیں اللہ نے ان پر ظلم کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا انسان کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں تو یا ان کے اوپر اللہ کا حکم آ جائے یعنی عذاب آ جائے، قیامت آ جائے؟ کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ یعنی فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح تو کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آیا. اور اللہ تو ظلم نہیں کرتے لوگوں پر، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اور آپ اب کس فرشتے کا ویٹ کر رہے ہیں، اچھے یا برے؟ یہاں پہ تو خیر یہی بتائی جا رہی ہے، نیگیٹو بات بتائی جا رہی ہے. تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ جس دن وہ فرشتہ آئے گا اس دن تمہیں عقل آئے گی؟ آج تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ انتظار کرنے والوں میں سے ہو. اللہم اجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کہ فرشتے ہمیں سلام کریں. آگے دیکھیں آیت نمبر 34 میں کیا کہتے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچے گی ان کو برائیاں جو انہوں نے عمل کیا ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے، مذاق میں لیتے رہے نا ساری زندگی وہ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہی برائیاں ان کے گلے پڑ جائیں گی. آیت نمبر 35 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ، نہیں ہم عبادت کرتے اس اللہ کو چھوڑ کر، من شيء کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہی اس اللہ کو چھوڑ کر، اس اللہ کے حکم کے بغیر، من شیء کسی چیز کو. کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسول، تو کیا ہے رسولوں کے ذمے، الا البلاغ المبین، سوائے واضح طور پر پہنچا دینا. اب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے شرک کیا تھا. دوبارہ مشرکین کے حوالے سے بات آ گئی. آپ نے اسٹارٹنگ سورہ ہی شرک کے حوالے سے پڑھی ہے اور توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. مشرک لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے تو ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی بندگی نہیں کرتے. اللہ چاہ لے نا تو ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں یہ کوئی ایماندارانہ رویہ نہیں ہے، یہ ہر دھرمی والا رویہ ہے، یہ کافرانہ طریقہ ہے. یہ جو رسپانس ہے نا یہ انسان کے اخلاص کو نہیں دکھا رہا بلکہ انسان کی ضد، ہر درمی اور مجرمانہ پن کو شو کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ہمارے باپ دادا کوئی بھی ہم غلط کام نہیں کرتے، یعنی باپ دادا کو فالو کر رہے تھے نا. انسان جو ہے نا اپنی عقل نہیں چلانا چاہتا اور نہ ہی اس راستے سے ہٹنا چاہتے جس کے اوپر وہ ہمیشہ سے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہم حرام نہیں کرتے کوئی چیز کو خواہ کی، یعنی ان کو پتہ ہے انہوں نے چیزیں حرام کی ہیں. اور یہ اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی یہ ایسا کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں ایسے لوگ. ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی کسی چیز کو حرام نہیں کرتے، جو اللہ نے حرام بولا اسی کو حرام کرتے. اللہ چاہ لے ہمارے لیے، اللہ کیوں نہیں چاہتے ہمارے لیے؟ تو ہم اپنی مرضی سے ہدایت پر نہیں آئیں گے. اللہ فرماتے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. آپ کو یاد ہے کہ شیطان نے کیا بات کہی تھی؟ آپ نے نوا پڑھا تھا. اس سے کیا کہا تھا؟ اس سے کہا کہ اللہ اس وجہ سے جو تو آپ نے جو مجھے گمراہ ٹھہرا دیا، یعنی گمراہ تو تم خود اپنی حرکتوں سے ہو لیکن ساری نسبت کہاں جاتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو اب کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. تو رسولوں کے ذمہ اللہ کہہ رہے ہیں اور کیا ڈیوٹی ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سوائے یہ کہ وہ ایک بات کو پہنچا دیں گے. اس سے آگے پیچھے بندہ کیا کر سکتے ہیں؟
یعنی جب ایک بات پہنچا دی اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو رسولوں کی ڈیوٹی ختم، رسول نے اپنی جاب پوری کر دی ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میسج کو پہنچائے، یہ ذمہ داری پوری کریں ہم. صحیح ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 دیکھیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر امت میں رسولاً، ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ وہ حکم دے کہ تم بندے بن جاؤ اللہ، اللہ کے، واجتنبوا الطاغوت، اور تم اجتناب کرو، بچو طاغوت سے، شیطان سے. فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ کو اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُم، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے، مَنْ حَقَّتْ، جس پر مسلط ہوئی، علیہ الضلالہ، اس پر گمراہی، فَسِیرُوا، تو تم سب چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، تو تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا ہے انجام جھٹلانے والوں کا. اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول اٹھایا، ہر امت، ہر نیشن میں رسول آئے ہیں، اور اس رسول نے یہی کہا ہے اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ جو سورت شروع کی، سورہ نحل، اس کی ہم نے سیکنڈ آیت پڑھی کہ اللہ روح ڈالتے اپنے حکم سے، وہی اتارتے ہیں کہ تم سب خبردار کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کہہ رہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اور آپ سب کو یہ خبردار کر دوں. صحیح ہے. اور یہاں پہ بھی کہا کہ رسولوں کو اللہ نے ہر دور میں بھیجا کہ اللہ کے بندے بنو، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہیں بولیں کہ ہم تو کیا تھے، ہم تو بعد میں اولادیں تھیں اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے. صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی ظاہر ہے اللہ ہدایت کس کو دیتے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو یہ نہیں کہتا اللہ مجھے خود ہی ہدایت دے دے، میں نے ہاتھ پیر نہیں چلانا، میں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا. اور کچھ کے اوپر کیا ہوئی؟ گمراہی ثابت ہو گئی. تو اللہ فرماتے جاؤ چلو پھر زمین میں اور دیکھو کیسا ہوا ہے انجام جھٹلانے والوں کا. تم کیا اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اب تمہاری اپنی تباہی جب آئے پھر تم صحیح ہو گئے؟ اور ایمان فائدہ نہیں دیتا. سورہ یونس میں آپ نے ایمان کے حوالے سے پڑھا، ایمان کب فائدہ دیتا ہے؟ قوم یونس کو کب فائدہ دیا؟ جب انہوں نے عذاب نہیں دیکھا تو اس سے پہلے وہ ایمان لائے. اللہ فرماتے ایسی قومیں کیوں نہیں ہوتی، ایسے لوگ کیوں نہیں ہوتے جو عذاب آنے سے پہلے ایمان والے بن جائے. آیت نمبر 37، ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے من یضل، جسے اس نے گمراہ کر دیا، یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھ لیں ہر طرح سے شفقت اور فیورز نظر آ رہی ہے. کہیں بھی اللہ کی چاہت یہاں پہ نہیں نظر آ رہی کہ اللہ انسان کو جہنم میں ڈالنا چاہتے یا اللہ انسان کو گمراہ ٹھہرانا چاہتے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرے انسان کو ان کی ہدایت دینے کے بعد، لیکن انسان خود گمراہ ہونا چاہتا ہے. یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت پر بہت حریص ہو رہے ہیں، بڑی گریڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت بھی ہدایت پر آ جائے، تو اللہ کہتے ہیں جو گمراہی کے قوانین کے اوپر چل رہا ہے میں کیسے اسے ہدایت دوں، میں نے اسے گمراہ کر دیا. اور اللہ کہتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان کے بعد کفر کرتی ہے. ایمان سمجھتے ہیں یعنی اندر مان چکی ہے وہ بات، یعنی ایمان اس معنی بھی آتا ہے کہ آپ اندر سے مان چکے ہو، آپ ایکسیپٹ کر چکے ہو، یہ مانتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں اللہ چاہے تو ہم نہ کریں. تو اللہ ایسے کیسے ہدایت دیں گے؟ ایک طرف میں اور آپ کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے اور دوسری طرف قرآن ہی کے خلاف جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساری دنیا کے لوگ حریص ہو جائیں ان لوگوں کی ہدایت پر؟ اللہ نے تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دینی جو اپنی گمراہی کو خود ہی چن لیتے ہیں. اللہ ان کے اوپر پھر جب ہدایت کا لیبل لگاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ ہدایت کس کو نہیں دیتے؟ اللہ ہدایت نہیں دیتے من ہوا مسرف و متکبر جبار. آپ سورہ مومن پڑھ لیں، آپ کو وہاں پہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتے جو حد سے بڑھنے والا ہے، جو شک کرنے والا ہے، جو کیا ہے متکبر ہے، جو تکبر کرتا رہتا ہے، اس کو اپنی بڑائی سے فرصت نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مشقت نہیں کرتے اللہ کو ہدایت نہیں دیتے. تو یہاں پہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو اللہ ہدایت نہیں دیتے جس کو اللہ اس طرح پھر گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. آیت نمبر 38، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کی اپنی پکی قسمیں، جہد یعنی سخت قسمیں، مضبوط قسمیں. لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائیں گے جو مر جائے گا. بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے اوپر وعدہ ہے، وعدن یعنی وعدہ ہے علیہ اس اللہ پر حقا سچا.
جس اللہ کے ذمے ہے اس وعدے کو پورا کرنا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک طرف تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں، پکی پکی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں فکر نہیں کرو کوئی نہیں اٹھے گا، مرنے کے بعد کوئی نہیں اٹھتا. یہ جو مشرکانہ جن کی سوچ ہوتی ہے نا، ان کی سوچ یہ بھی بن جاتی ہے. ہمارے لوگ مسلمان اگر جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ کہتے بھی اٹھیں گے اور پھر یہ کہتے ہیں ہم بخشے جائیں گے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ایک دوسری کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں. یہود و نصارہ کی اسی کیٹیگری میں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے، ہم جنت میں جائیں گے. یہ مسلمانوں نے ان کی اس روش کو فالو کیا. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم جائیں گے، ہم اٹھیں گے بھی لیکن ہم بخشے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یا بھی کہتے کوئی نہیں اٹھے گا. ایک ہمارا وہ طبقہ جو انتہائی مٹیریلسٹک ہو چکا ہے، جو آفاق و انفس سے جو چیز دکھتی ہے اس کے اوپر بلیو کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں اٹھے گا. ہمارے باپ دادا آئے ہیں کہ اٹھ کے ہم جو اٹھیں گے، خواہ مخواہ کی باتیں پھیلائی ہوئی ہے لوگوں نے. تو اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے، میں اٹھاؤں گا تمہیں. اور اللہ نے اس کے خیر بہت سارے دلائل قرآن میں دیے ہوئے کہ کیسے اللہ اٹھائیں گے اور اس کی کیا لاجکس بنتی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. لوگوں کی اکثریت کیا ہے، علم نہیں رکھتی، نہیں جانتی. اور علم نہیں رکھتی کا مقصد یہ کہ کتنے لوگ تو اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہے، تو کہاں سے جانیں گے. they are least bothered to think about it even seriously. یعنی ان کو کہتے ہیں یہ چیزیں سوچنے کی نہیں ہے. ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں سوچنے کی ہیں، ہم یہ باتیں کہاں سوچ رہے ہیں، بیٹھ جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں 39 میں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، تاکہ بیان ہو جائے ان کے لیے وہ جو يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس پہ وہ اختلاف کریں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ یقیناً وہ لوگ جھوٹے تھے. اب کیا کہا کہ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ بیان کر دے ان کے لیے جس میں وہ اختلاف کرے. کیوں اٹھو گے تم قیامت کے دن؟ اللہ بتا رہے کیوں اٹھو گے. اختلافات کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بار بار تو قرآن میں کہتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کریں گے ان سب کا قیامت کے دن جس میں اختلافات کرے. دنیا میں تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی نہیں ہے جو میری اور آپ کے اختلاف کا فیصلہ کر سکے، اور پھر یہ کہ انصاف کے ساتھ بھی کر سکے. اور تاکہ وہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے، کیا جھٹلاتے رہے وہ ساری زندگی، جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. آیت نمبر 40 انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا لشیء کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ جب بھی ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقول کہ ہم کہہ دیتے ہیں لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں، ہمارا کہنا تو کسی چیز کے لیے اتنا ہوتا ہے، یعنی میرے لیے کوئی یہ مشکل تھوڑی کہ انسان کو دوبارہ اٹھاؤ. میرا کہنا تو صرف کسی چیز کے لیے اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کن ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے بار بار کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیسے اٹھو گے، فإنما یہ زجرۃ واحدہ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، سب کھڑے ہو گئے کھلے میدان میں. اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک صیحہ، ایک چیخ آئے گی، ایک وہ سور پھونکا جائے گا، فإذا هم قیام ینظرون، اس وقت تم سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوگے. یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جیسے اللہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، تم بھی ایسے ہی زندہ ہو جاؤ گے. اسی زمین سے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم جاتے ہو اور اسی میں دوبارہ نکالے جاؤ گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 41 والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا اس کے بعد جو ان پر ظلم کیے گئے تھے، لنبوئنہم البتہ ہم ضرور انہیں ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ اچھا، ولاجر الآخرہ اور البتہ آخرت کا اجر اکبر بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش یہ لوگ جان لیتے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد بھی جب وہ ان کے اوپر ظلم کیے گئے، اب ایسے لوگوں نے ان کے لیے رہنا دشوار کر دیا جو ایمان والے تھے ان کے لیے، کہ ان کو ہجرتیں کرنی پڑی. ایک اللہ کو نہ ماننے پہ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی، ایک اللہ کی فائٹ میں سارے نبیوں نے جو ہے وہ مشکلات اٹھائیں، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اللہ کے نام پہ پرابلم ہو رہی تھی. اور سورہ کہف میں غار والے جو ہے وہ ایک اللہ کے نام کے اوپر سارا پرابلم تھا. آج بھی جب ہم کہتے ہیں ایک اللہ پہ آ جاؤ تو سایہ آ رہا وبال انہیں پہ اترتا ہے جو ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. تو کہا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ نے تو اس کے بعد جب ان کے اوپر ظلم کیے گئے، یعنی پرابلمس میں انہیں ڈالا گیا، تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو چھوڑ دیتا، میں نے ان کو ضرور ٹھکانہ دینا ہے، بڑا اچھا ٹھکانہ. اور اللہ کیا کہتے ہیں، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ جان لیں. اور آپ نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے تو اللہ فرشتے آ کے اس کی جب وفات لیتے تو کیا کہتے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں ہجرت کر لی، اللہ کی زمین وسیع تھی. تو ہجرت تو بہت بڑی حقیقت ہے، اس
اسلام میں ہجرت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر انسان کو مجبوری ایسی آ جائے تو اس کو ہجرت کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ ایمان والا کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ایکسیپٹ ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے, وہ مستثنا ہے کہ جو مستضعف ہے, کمزور بچے اور جو لوگ تھے کہ جن کو جو بوڑھے تھے کہ جو نہیں نکل پا رہے تھے اس جگہ سے, تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. ادروائز اگر کوئی آپ کو اور مجھے اس طرح مشکل میں ڈال دے تو ہم اپنے ایمان کو سیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہجرت کریں. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے اوپر تو خیر یہ ایسی چیز آج ہے نہیں, کچھ لوگ آج اس چیز کو ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. تو آگے دیکھیں فرماتے 42 میں والذین صبروا, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر وہ سب بھروسہ کرتے ہیں. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اتنے گٹس ان میں کیسے آتے ہیں؟ صحیح ہے نا, کیا بات ہوتی ہے کہ ان کو اس طرف لے آتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں, وہ صبر کیے ہوئے جمے ہوئے, وہ اللہ کی راہ میں مشقت اٹھانے کو تیار ہے, اور ان کا ٹرسٹ اللہ پہ, وہ بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں. ان کو اللہ کے علاوہ کوئی چیز, کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں. تو اسی یہ چیز ہے, یہ ایمان ہے ان کا جو ان کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے, لیکن کفر کو قبول کرنے پر تیار نہیں کرتا. آیت نمبر 43 وما ارسلنا, اور نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا, آپ سے پہلے, الا رجالا, مگر مرد ہی تھے, یعنی نہیں ہم نے بھیجا رسول بنا کر کسی کو مگر وہ مرد تھے. نوحی الیہم, ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف. فاسألوا, تو پوچھ لو, اہل الذکر, نصیحت والے, اہل ذکر سے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. اللہ فرمانے نہیں ہم نے کوئی رسول بھیجا آپ سے پہلے, مگر وہ بھی آدمی ہوتا تھا. فرشتہ کبھی بھی اللہ نے رسول نہیں بھیجا, ہم اس کی طرف وہی کرتے تھے. تو وہی آدمی کیسے اللہ کی باتیں بتاتا تھا؟ سیکنڈ کویشچن یہ اٹھے گا. تو کہا ہم اس کی طرف وہی کرتے تھے. اور یہ سورت جب سٹارٹ ہوئی تو اس کی سیکنڈ آیت میں پھر آپ دوبارہ چلے جائیں, یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ ڈالتے ہیں اپنا حکم جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, اور وہ روح وہ کیا ہے, یہ وہی. صحیح ہے. اور کیا کہا کہ اب اگر تمہیں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی تو جاؤ اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر کون؟ جو اس کتاب کے ساتھ لنک تھے, جو ہمیشہ سے پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو, تو ان سے جا کے پوچھ لو. اگر تمہیں علم نہیں ہے اور کوئی جو بھی باتیں نہیں علم ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو. اگر تمہیں علم نہیں ہے, اگر علم ہے تو میں اور آپ کو جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ کہ اہل ذکر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کیونکہ ذکر قرآن کا نام ہے. قرآن کا نام کیا ہے؟ ان هو الا ذکر للعالمین. تو یہ ذکر, اہل ذکر کون ہوئے؟ جو قرآن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو قرآن کو سمجھتے ہیں, جو اللہ کے ذکر کو سمجھ رہے ہیں, وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو. اور پھر فرماتے ہیں 44 میں بالبینات, روشن دلائل کے ساتھ آئے تھے وہ, والزبر, اور کتابیں دے کر. زبر کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, صحیفے. وانزلنا الیک الذکر, اور ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر کو, الذکر, لتبینہ, تاکہ کھول کھول کر آپ بیان کریں, للناس, لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے, ولعلہم یتفکرون, اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی وفات کے حوالے سے بھی بات کر دی, قیامت کے حوالے سے بھی بات کی, اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ دیکھو قیامت کیوں آئے گی, کیونکہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہوگا. اور اختلافات ہوئے کب ہیں؟ ظاہر ہے جب علم آتا ہے اس کے بعد اختلافات شروع ہوتے ہیں. اختلافات کی وجہ سے انسان کے اوپر مظالم ہوتے ہیں, ظلم سہنے پڑتے ہیں, تو بھی تم کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا. ہجرت کرنی پڑے تب بھی آپ ہجرت کرو. اور دیکھو اللہ کے اوپر صبر اور بھروسہ آپ کو ہجرت میں مدد دے گا, یا اللہ کی اس کتاب یا ہدایت کے اوپر جمے رہنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور یہ کہ کوئی پہلی بار تمہارے اوپر تھوڑی قرآن اترے, اس سے پہلے بھی کتابیں آتی رہی ہیں, رسول آئے ہیں, روشن دلائل لے کر آئے, زبر یعنی چھوٹے چھوٹے صحیفے, کتابچے لے کر آئے, وہ اللہ کی ہدایت کے حوالے سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی ہم نے تمہاری طرف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی الذکر اتار دیا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو ان کی طرف اتارا گیا. یعنی آج میرے اور آپ کے لیے نبی خاتم النبیین ہیں, قیامت تک کے دن کے لیے وہ نبی ہیں, وہ عالمین اور انسانیت کے نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب اتاری, قرآن آخری فائنل آرڈر اتارا, فائنل ورڈکٹ تھا یعنی یہ جو قرآن, کہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ کافی ہوگا انسان کی ہدایت کے لیے. تو رسول نے اس کو کھول کر بیان کر دیا, اور تاکہ کیا کریں, ہم سب غور و فکر کریں. جب یہ آ گیا تو اس میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, جو بس لکھا ہے اس کو مان لو یا اتنا ہی سمجھ لو. لیکن اللہ کیا کریں, غور و فکر کرو, تمہیں اور باتیں پتہ چلیں گی, اس کے فوائد پتہ چلیں گے, اس میں جو چیزیں منع کی گئی اس کے نقصانات معلوم ہوں گے, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے اترنے کی حکمتیں کیا ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے. غور و فکر کا راستہ, دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا.
اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ ہمارا آپ جتنا اور فکر کریں گے اس کی حقیقت تک مزید پہنچتے چلے جائیں.